اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کی وجود سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، ہے نا، بولتے وہ آدمی جا رہا ہے، وہ آدمی آ رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے اس بندہ مومن کو آدمی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے اس کو آدم سے آدمی کہا جاتا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے ہی وجود سے ہیں، یعنی اولاد آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اے دنیا میں جتنے انسان ہیں سب بشر ہیں، سب بشر ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، یعنی دنیا میں اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، جتنے وجود ہیں، چاہے دنیا میں حضرت آدم سے لے کر کے جتنے لوگ دنیا میں سے گئے یا اس دنیا میں ہیں، یا صبح قیامت تک جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب بشر ہیں، لیکن ان تمام بشر کا باپ اگر کوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اسی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی سب انسان کے وہ باپ ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، سب میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ذات مبارکہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الانبیاء کان اول قال آدم، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہے؟ تو حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حدیث مبارک ہے۔ اس کے بعد اور سب میں پہلے رسول، نبی اور ہے رسول اور ہے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے جو کافروں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور انہوں نے 950 برس، 1 برس 2 برس 3 برس نہیں بلکہ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کی یعنی اپنے امت کی کیا کرتے رہے؟ رہنمائی کرتے رہے، ان کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کے زمانے کے کفار اتنے سخت تھے، اتنے بدبخت تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیف دیا کرتے، ستایا کرتے، ان کی مذاق اڑایا کرتے۔ اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مولانا یا حافظ یا مفتی یا کوئی امام یا خطیب اگر لوگوں کی نصیحت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے، تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو قوم نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، جو قوم نبی کی نہیں ہو سکتی، وہ قوم عام انسان کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے طریقے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری تبلیغ کرنے میں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں، لوگوں کو نصیحت کرنے میں، لوگوں کے زندگی کو سنوارنے میں اگر ہمارے درمیان کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو ہمیں اس تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے راستے کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ضرور ضرور اس ایک عالم دین کو، ایک امام کو، ایک خطیب کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اتنے عرصے میں آپ غور کریں کہ اس وقت کئی سو سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی نبیوں کی۔ آج انسان مشکل سے 60-70 سال کی عمر میں وہ انتقال فرما جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنے قوم کی رہنمائی کرتے رہے، گویا صرف رہنمائی 950 برس کر رہے ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، عقل آیا ہوگا، شعور آئی ہوگی، تبھی تو رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ اور گویا 950 برس صرف انہوں نے تبلیغ کی، گویا اس سے پہلے وہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد ان کے قوم میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے پیغام کو مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کو رسول مانا، کتنے لوگ تھے؟ صرف اور صرف 80 لوگ تھے۔ صرف اور صرف کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ 950 برس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اور ان 80 لوگوں میں بھی کچھ ایسے بھی تھے جو مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو بڑائی کیا کرتے تھے، ان کو پاگل تک کہا گیا۔ آپ آگے غور کریں، باقیوں کو جب اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، یعنی 80 لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے والے تھے، باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا گیا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہر دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاک کی دعا کی، طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ یعنی انہوں نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے جب تھک جاتے کہ میری بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کائنات ان پر عذاب نازل فرما، ان لوگوں پر عذاب نازل فرما۔ رب نے حکم دیا، اے محبوب آپ تیاری کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا، یعنی ایک باغ لگائے، ساگوان کے درخت لگایا انہوں نے، وہ درخت بڑے ہوئے، اسے کاٹنے کے بعد حضرت 100 برس تک ایک کشتی تیار کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 100 برس تک کشتی تیار کرتے رہے۔ جب پیڑ کو کاٹ کر کشتی بنا رہے تھے تو ان کے قوم کے لوگوں نے دیکھا، جو ان کی مذاق اڑانے والے تھے، جو ان کو تکلیف دینے والے تھے، جو ان کو ستانے والے تھے، ان کی قوم نے جب دیکھا تو کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بڑھائی ہے، یہ بڑھائی کا کام کرنے والا ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ کشتی مکمل ہوئی، تیار ہوئی، 100 سال کے بعد اس کشتی میں 3 درجے تھے۔ کتنے؟ 3 درجے تھے اس کشتی میں۔ نیچے درجے میں جو زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوتے ہیں، سانپ ہو یا اس طریقے سے جتنے رینگنے والے کیڑے ہیں، ان کے ایک ایک جوڑوں کو اس کشتی کے اندر سوار کر لیا گیا۔ بیچ والے درجے میں جو چوپائے جانور ہیں، جیسے بکری ہے یا اس طریقے سے جتنے جانور ہیں، ان کے ایک بکرا اور ایک بکری، گویا ہر ایک ایک جوڑے کو اس بیچ کے درجے میں رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا۔ اس کے بعد سب سے اوپرے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام خود سوار تھے، اور ان کے ہاتھ پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا 70-80 لوگوں نے، وہ لوگ اس میں سوار تھے۔ جب طوفان نوح آیا، 40 رات اور 40 رات دن تک بارش برسی آسمان سے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈھک گئے، چھپ گئے، پوری دنیا صرف پانی ہی پانی ہو گئی۔
سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، بچا کون؟ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بچے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، کسی کا وجود نہیں تھا، تو جو وجود چلا ہے، جو انسانیت چلی ہے، حضرت آدم سے چلی ہے، وہ پہلے باپ ہوئے، اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو چکی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی، پوری دنیا پر عذاب نازل ہو چکا تھا۔ تو اس صورت میں جس سے نسل چلی ہے، جن سے دنیا آباد ہوئی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، سگی بیوی، اور ان کا ایک بیٹا نام کنعان تھا، یہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائے ان پر۔ ان کی بیوی، سگی بیوی اور بیٹا ان پر ایمان نہیں لائے، وہ لوگ بھی اس طوفان میں، اس عذاب میں غرق ہو گئے۔ اس بات سے ہمیں اندازہ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کا باپ نافرمان یا شرابی ہو، زانی ہو یا کافر ہو، گناہگار ہو، تو اس باپ کے بنا پر نیک بیٹے پر برائی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ ہو، تو اس برے بیٹے کے بنا پر نیک باپ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔